خبر شامل کرتے ہیں ناروول کے نمائندے شاہد اقبال سے۔ پی ٹی آئی کی نااہل حکومت نے 3.25 سال میں پاکستان کو معاشی طور پر دیوالیہ کر دیا ہے اور انتظامی صلاحیت سے دیوالیہ کر دیا ہے، جس کی تازہ مثال مری کا واقعہ ہے، جس میں 2 درجن سے زائد افراد جان گنوا بیٹھے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کیا تھا، اس کے باوجود صوبائی اور وفاقی حکومت سیاحوں کی مری آمد پر تالیاں بجاتی رہی۔ پی ٹی آئی کی حکومت کی وجہ سے پاکستان کو سنگین بحران کا سامنا ہے۔ یہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے اور صرف سوشل میڈیا پر مخالفین کی کردار کشی کر کے حکمرانی کے تقاضے پورے کر رہی ہے۔ آج کا پاکستان معاشی طور پر، انتظامی طور پر، سیاسی طور پر، سفارتی طور پر اور معاشرتی طور پر بدترین بحرانوں میں گھر چکا ہے۔ ان خیالات کا اظہار میڈیا سے بات کرتے ہوئے احسن اقبال، جنرل سیکرٹری پی ایم ایل نے کیا۔ مزید کہا کہ حکومت کی حلیف جماعتیں حکومت سے علیحدگی کی اختیار کر کے عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کو فارغ کریں اور حکومت کی تبدیلی کے بعد آئی ایم ایف سے اس معاہدے کی نظرثانی کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ عمران خان کی حکومت کو رخصت کرنے کے لیے پوری قوم مل کر اپنا کردار ادا کرے اور اس حکمران کا کہ جو پاکستان کے قانون میں تبدیلی کے ذریعے کمپرومائز کی جا رہی ہے، پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کو آئی ایم ایف سے پیسہ لینے کے لیے داؤ پہ لگایا جا رہا ہے، ہم اس قانون پہ بھی نظر ثانی کروا سکتے ہیں اگر یہ حکومت تبدیل ہو جائے۔ لیکن اگر حکومت کی حلیف جماعتیں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی رہیں تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 22 کروڑ عوام کی نظر میں یہ تینوں جماعتیں پاکستان کی خود مختاری کا سودا کرنے اور پاکستان کے عوام پر بدترین مہنگائی نازل کرنے کے جرم میں برابر کی شریک تصور کی جائیں گی، تو اس سے پاکستان کی خود مختاری ہمیشہ کے لیے کمپرومائز ہو جائے گی، ہماری نسلیں غلام ہو جائیں گے۔ ہم نے انگریز سے آزادی اس لیے نہیں حاصل کی تھی کہ ہم آئی ایم ایف کی غلامی میں پاکستان کو دے دیں۔ ہم نے پاکستان کے آئین کو اس لیے نہیں بنایا تھا کہ جہاں 22 کروڑ عوام کا منتخب سیاسی وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں آئی ایم ایف کا نمائندہ غیر منتخب مالیاتی وزیر اعظم بن کے ایک پیرلل حکومت کا سربراہ بن جائے جو پاکستان کے عوام اور پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں ہوگا بلکہ آئی ایم ایف کو جواب دہ ہوگا۔ اسی کے لیے حکمران مذہبی کارڈ کو استعمال کر رہے ہیں، مذہبی تنظیموں کو فنڈنگ کر رہے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کا ووٹ توڑنے کے لیے اپنی تنظیم سازی کریں۔ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے عوام اور پاکستان کے عوام کسی ایسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ہی وہ جماعت ہے جو پاکستان کو ان اندھیروں سے نکال سکتی ہے، جو پاکستان کو اس معاشی تباہی اور بربادی سے نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے، تجربہ رکھتی ہے اور اس کے پاس ٹیم ہے جو اس ملک کو دوبارہ ترقی کے راستے پہ گامزن کر سکے، جو دوبارہ سی پیک کے منصوبے کو زندہ کر کے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کر سکے۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو رخصت کرنے کے لیے پوری قوم مل کر اپنا کردار ادا کرے اور اس حکمران کا کہ جو پاکستان عوام اس کے جانے کی دعائیں کر رہے ہیں، ملک اس سے چل نہیں رہا، وہ ہاتھ پیر مار رہی ہے، پاکستان کی خود مختاری کا سودا کر رہی ہے۔ اور اب 10 مہینے پہلے وزیر اعظم نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا ذکر کر کے ایک اور خطرناک کارڈ کھیلا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے قومی اداروں کو اپنی سیاست میں ملوث نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان میں آرمی چیف کی تقرری آخری 3 ماہ کے اندر ہوتی ہے، اس سے پہلے ایکسٹینشن کی بات کرنا ایک سیاسی کارڈ ہے جو حکومت کھیلنا چاہتی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہماری فوج
ایک پروفیشنل ادارہ ہے، قومی ادارہ ہے، اور حکومت کو اپنی نااہلی اور نالائکی کا بوجھ خود اٹھانا چاہیے۔ اس بوجھ کے اندر کسی قومی ادارے کو شامل کر کے یا اس کو ملوث کر کے اس کے کردار کو متنازع کر کے وہ ملک کے ساتھ ایک گھنونا کھیل کھیل رہے ہیں۔ عمران خان کو اپنی کارکردگی کے لیے، اپنی کرپشن کے لیے جواب دینا پڑے گا۔ فورن فنڈنگ کیس نے عمران خان کی حقیقت قوم کے سامنے کھول دی ہے۔ اب پاکستانی قوم چاہتی ہے کہ وہ ہمارے نظام عدل کا امتحان لے، وہ دیکھے کہ ہمارے ملک کے نظام عدل نے وزیر اعظم نواز شریف کو تو اس بنا پہ نااہل قرار دے دیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے 10,000 درہم کی تنخواہ نہیں لی تھی۔ اب جب کہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے، بہت سنگین علامت ہے اس بحران کی جو پچھلے 3 سالوں سے مختلف موقعوں پر ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ حکومت نہ انتظامی صلاحیت رکھتی ہے، نہ ملک کو چلانے میں کوئی دلچسپی رکھتی ہے۔ یہ صرف سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کر چلا کے یا سوشل میڈیا پہ مخالفین کی کردار کشی کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حکمرانی کے تقاضے پورے کر دیے ہیں۔ آج پاکستان معاشی طور پہ، انتظامی طور پہ، سیاسی طور پہ، سفارتی طور پہ اور معاشرتی طور پہ بدترین بحرانوں میں گھر چکا ہے، جس سے ہماری مجموعی قومی صلاحیت اور طاقت بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ جب بھی کسی ملک کی مجموعی طاقت اس طرح زوال پذیر ہوتی ہے تو اس خطے میں طاقت کا توازن بگڑ جاتا ہے، اور طاقت کا توازن بگڑنے سے وہ ملک جاریت کے لیے ایک نوالہ تر بن جاتا ہے۔ پاکستان میں گندم کا بحران آئے گا، وہ پاکستان جسے ہم نے 2018 میں خود کفیل چھوڑا تھا، وہ گندم میں خود کفیل تھا، وہ چینی ایکسپورٹ کرتا تھا، وہ کپاس میں خود کفیل تھا۔ آج وہ پاکستان کپاس بھی امپورٹ کر رہا ہے، گندم بھی امپورٹ کر رہا ہے، چینی بھی امپورٹ کر رہا ہے۔ اب یہ حکومت مسلم لیگ نون کو الزام نہیں دے سکتی کہ پچھلی حکومت کی وجہ سے یہ بروقت کھاد کا بندوبست نہیں کر سکے تھے، پچھلی حکومت کی وجہ سے یہ بروقت کسان کو بیج فراہم نہیں کر سکے تھے۔ اس حکومت کی بد انتظامی، نااہلی، نالائکی اور ناکامی کا بوجھ اس حکومت کے سر، اور اب ان کی نااہلی کا بوجھ ایک کیٹو کا پہاڑ بن چکا ہے جو پاکستان کو اپنے بوجھ تلے دبا رہا ہے۔ حکومت ہر طرف سے قیادت اور جی ڈی اے کی قیادت نظر ثانی کرے گی حکومت کے ساتھ اپنے تعلق پر۔ وہ حکومت کو اس IMF کے پیکیج کے اوپر، جو کہ ان کی نااہلی اور نالائکی کی بدولت سخت ترین شرائط پہ مبنی ہے، اس سے وہ کنارہ کشی کریں گے، اور ہم حکومت کو رخصت کر کے پاکستان کے لیے ایک موقع حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم حکومت کی تبدیلی کے بعد IMF کے اس پیکیج پہ دوبارہ نظر ثانی کروا سکتے ہیں۔ یہ موقع ہمیں کھونا نہیں چاہیے، چونکہ اگر موجودہ پاکستان پہ سخت شرائط اس لیے لگائی ہیں کہ اس حکومت کی صلاحیت اور کارکردگی نہایت مایوس کن رہی ہے، اسی لیے انہوں نے پاکستان کو سخت ترین شرائط کا پابند بنایا ہے۔ اگر ہم اس نااہل نالائق حکومت کو رخصت کر دیں تو اس بات کا امکان پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم IMF سے اس معاہدے پہ نظر ثانی کے لیے بات چیت کر سکتے ہیں، اور پاکستان کے عوام کو اس تباہی سے بچا سکتے ہیں کہ جو 350 ارب کے فوری ٹیکس لگنے سے ان کے اوپر تباہی کی صورت میں نازل ہونے والی ہے۔ اسی طرح ہم
پاکستان جا کے لیپ ٹاپ پہ پریزنٹیشنز دیتی تھی اور بتاتی تھیں کہ ان کے حکومت میں آنے سے اور مسلم لیگ نون کو نکالنے کے بعد کیسے ڈالرز کی بارش ہوگی، کیسے ٹیکسوں کی یہاں پر لائن لگ جائے گی، لوگ ٹیکس دینے کے لیے بھاگے آئیں گے اور حکومت اتنا ٹیکس وصول نہیں کر سکے گی جتنے لوگ ٹیکس دینے کے لیے آ جائیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ اہم اداروں کو لیپ ٹاپ پہ جا کے سنایا کرتے تھے، دکھایا کرتے تھے اور انہیں جھانسا دیا کرتے تھے۔ آج اس دھوکے کی حقیقت سب کے سامنے آ چکا، اعلان کر چکی ہیں۔ اب اگر پیپلز پارٹی نے بھی لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی لانگ مارچ اس حکومت کے خلاف ہوں اتنے کم ہیں، اور یقیناً پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ سے سیاسی موبلائزیشن ہوگی جس کا ہمیں بھی اپنی لانگ مارچ میں فائدہ ہوگا، اور ہم سب پارلیمنٹ کے اندر مشترکہ طور پہ اس حکومت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس کے منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک کے فروغ کے قانون کا بھی مقابلہ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ اوکے، یہ بھی نہیں ملی، اور وہ بوری جو 2400 روپے کی اسے مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ملتی تھی، 9,500 روپے میں اسے فروخت کی گئی، اور وہ بھی ملاوٹ والی۔ اسی طرح جب گندم کو پانی لگانے کے لیے اور یوریا دینے کی باری آئی تو وہ یوریا کی بوری جو 1768 روپے کی ملنی چاہیے تھی وہ 2500 2700 روپے میں بھی کسان کو دستیاب نہیں ہوئی۔